بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرین میں قبلے کا تعین کیسے ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یاد رکھو ٹرین کا رخ چینج ہوتا ہے، قبلے کا رخ چینج نہیں ہوتا۔ آج کل ایک دیسی طریقہ ہے، ایک سیکنڈ ان کا جواب ہو جائے۔ ایک قبلہ پہچاننے کا دیسی طریقہ ہے، ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے۔ دیسی طریقہ یہ کہ کھڑکی سے سر باہر نکالیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی مسجد آئے گی۔ میں نے تو تجربہ کیا ہے، ٹرین میں آپ جب بھی جائیں، اگر اے سی پارلر میں بیٹھے ہیں سر باہر نہیں نکل سکتا تو شیشے پہ آنکھ رکھ کے بیٹھ جائیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا چلے جائیں دروازے پہ کھڑے ہو جائیں احتیاط کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی آخری نماز ہو۔ دروازہ کھولیں اور دیکھیں، تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت اس چیز کی جاتی ہے جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو نماز پڑھنے کا حکم نہیں، حفاظت۔ کیا مطلب؟ اس میں کیئر کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو یہی ہے کہ پہلے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، بھائی پہلے سے دیکھ لو واش روم میں پانی ہے یا نہیں ہے، ایسا نہ نماز کا وقت آئے پانی نہ ہو۔ پہلے سے دیکھ لو قبلہ کدھر ہے، ایسا نہ ہو وقت آئے پھر ٹائم اتنا تھوڑا رہ جائے کہ قبلہ دیکھنے لگے تو نماز کا ٹائم ہی نکل جائے۔ تو یہ حفاظت کا مطلب پہلے سے آپ کو اس کی کیئر کرنی ہے۔ تو آپ جائیں ٹرین کے دروازے پہ کھڑے ہو کر دیکھیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی مسجد۔ الحمدللہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، گاؤں میں بھی مسجدیں ہیں، اسٹیشن پہ بھی ہوتی ہیں، تو اس سے آپ کو جو محراب کا رخ سے پتہ چل جائے گا قبلہ کدھر ہے۔ نہیں تو کسی سے پوچھ لیں قبلہ کدھر ہے، احترام کے ساتھ پوچھ لیں، بھائی قبلہ کدھر ہے، وہیں ٹرین کے عملے کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ نہیں تو پھر آپ اپنے موبائل میں ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور وہ جو ہے قبلہ ڈائریکشن، اینڈرائڈ موبائل سب کے پاس ہی ہوتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے تو پڑوسی کو بول رہے ہیں یار ذرا قبلہ ڈائریکشن کی اینڈرائڈ کر کے مجھے دکھا دو، تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے وہ خود قبلے کی طرف ایرو بن کے آپ کو دکھا دے گا۔ اور اس سے بھی ایک اور طریقہ یہ جہازوں میں بھی کام آ سکتا ہے، جو ابھی طریقہ بتا رہا ہوں۔ جہازوں میں آپ کو ایئر ہوسٹس بتا دے گی قبلہ کدھر ہے۔ اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہی گوگل میپ کھول کے دیکھ لیں کہ میں کدھر سے کدھر جا رہا ہوں، صحیح ہے نا، اور سعودیہ کہاں ہے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جہاز کا رخ ادھر ہے، دم اس کی تھائی لینڈ کی طرف ہوگی، تو سر کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا، یا تھوڑا سا یوں ہوگا۔ اس میں پورا ناک کی سیدھی میں پڑنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا دائیں بائیں ہو جائے چلے گا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ قبلے کی طرف رخ جب ہم کرتے ہیں تو 45 ڈگری ادھر 45 ادھر، اس سے کم اگر ہو جائے نا تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن سے کیا ہے وہ کبھی اور کسی اور وقت دوں گا پھر، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو 4 سمتیں ہیں، تو اللہ نے ہر سمت 90 ڈگری کی 45 ڈگری کی ہوتی ہے، تو اللہ نے بیت اللہ کی سمت کی طرف حکم دیا ہے، عین بیت اللہ کی طرف حکم، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ تو 4 سمتوں میں سے وہ سمت جو مسجد حرام کی جانب ہے، تو 360 ڈگری کا ہوتا ہے نا پورا گول دائرہ۔ اب بھائی 360 ڈگری کو 4 حصوں میں تقسیم کرو تو ایک سمت کتنے کی ڈگری کی بنے گی؟ 45 کی بنے گی، 90 کی بنے گی، 90 کی۔ تو 90 میں 45 ادھر 45 ادھر، تو اگر بیت اللہ ادھر ہے تو 45 سے کم ادھر بھی ہو سکتے ہو، 45 سے کم ادھر بھی، تو نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ سمت وہی ہے۔ جان کر ایسا نہ کرو، لیکن اگر ہو گیا تو ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو سفر میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ لے کے یا پہلے سے نقشہ دیکھ لو کہ یوں سے یوں جائیں گے تو پھر ادھر اسی سائڈ پہ ہوگا، تو اسی سائڈ پہ نماز پڑھ لو، تو بڑے آرام سے ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو ہمیشہ قبلہ ملا ہے الحمدللہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ قبلہ نہ ملا ہو، سب جگہ ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اور جو لوگ پنجاب آتے جاتے رہتے ہیں، کراچی میں جو ہمیشہ جو ہے نا ہم ساؤتھ سے نارتھ کی طرف جاتے ہیں، اور قبلہ ہمیشہ ویسٹ کی طرف ہوتا ہے، تو جتنا ساؤتھ کی طرف جائیں گے، جیسے ابھی قبلہ یہاں ہے تو قبلہ ادھر کو گھومے گا۔ رہنے دو بھائی، کچھ سائنسدانی زیادہ ہو گئی ہے، پرچہ دے ختم ہو گئے بھائی۔ نارتھ سے جب آپ ساؤتھ کی طرف جائیں گے، ساؤتھ سے نارتھ کی طرف جائیں گے نا، اور قبلہ کدھر ہے؟ ویسٹ میں، تو ایسٹ ویسٹ نارتھ اور ساؤتھ، نارتھ اور ساؤتھ، تو آپ جا رہے ہوتے ہیں ساؤتھ سے نارتھ کی طرف۔ ساؤتھ سے جب یہاں آپ یوں کر کے پڑھ رہے تھے، تو جب ادھر جائیں گے تو تھوڑا تھوڑا خود بخود یوں گھومیں گے آپ۔
پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا, پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ نماز پڑھیں ہی نہیں, کیونکہ نماز ان لوگوں پہ فرض ہے جن کا دماغ پوری طرح کام کر رہا ہو. بالکل بھی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو پھر اس کو رکعتیں بھی یاد نہیں رہیں گی, وہ ویسے ہی معذور ہے. صحیح ہے, کیونکہ اتنے طریقے سمجھا دیے. وہ ہمارے ایک دوست آئے تھے, کمپیوٹر چل ہی نہیں رہا تھا نا ان سے, انہوں نے کہا میرے پاس کمپیوٹر چلانے کے بہت سے طریقے ہیں, یہ طریقہ بھی, یہ طریقہ بھی, یہ طریقہ بھی, پھر بھی نہ چلے تو ایک طریقہ ہے پھر تو چلے گا. میں نے کہا کیا طریقہ؟ کہہ رہے ہیں بیرنگ لگاؤ دھکا دو چلے گا, نیچے پہیے لگاؤ دھکا دو چلے گا. تو بھائی یہ بہت سارے طریقے آپ کو بتا دیے ہیں. پڑھیں نماز, نماز کی حفاظت کریں, اپنے وقت پہ پڑھیں, نماز کو ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. الحمد للہ.